بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرام السلام علیکم، میرا نام ہے سعید عفان احمد ترمذی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ ناظرین گرام، آج سے ہزاروں سال پہلے یمن جو کہ جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں واقع ہے کہ گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جس کو سبا کہتے تھے، اور وہاں موجود لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے، ہر طرف خوشحالی تھی، لیکن یہ قوم شرک کیا کرتی تھی اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شرجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ کچھ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس نے یمن پر انتہائی خوبصورتی کے ساتھ 9 سال حکومت کی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ملکہ بلقیس ایک نہایت ہی قابل عورت تھی اور قوم سبا بہت ہی مالدار قوم تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کی زیادہ تر تجارت سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک عظیم مہت بادشاہ کی حکومت اور اس کے جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ علیہ السلام کو ہوا، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ ناظرین کرام، ہوا کچھ یوں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا، جس میں انہوں نے تمام جن و انس، جانور اور پرندے سب کو مدعو کیا۔ تمام جن و انس، جانور اور پرندے حاضر ہو گئے، لیکن ان کا چہیتا پرندہ ہدہد حاضر نہیں ہوا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہیں آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا اگر وہ اپنی حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا۔ اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ اے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک کر رہے تھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ بھی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات، زمرد جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش کے موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر تو تم سچ کہہ رہے ہو تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک عظیم جسے گناہ سے توبہ کر لے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سننا کہ وہ کیا فیصلہ لیتی ہے اور آ کے مجھے بتانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی کوشش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلامی تھی۔ جیسے ہی ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کی گود میں گرایا تو اس کے دربار میں موجود 300 سردار خط پڑھنے کے بعد طیش میں آ گئے اور ملکہ سبا سے کہنے لگے یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ چونکہ ملکہ سبا بہت سمجھدار تھی تو اس نے اپنے سرداروں کو سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی خدا کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں عقل و فہم سے کام لینا چاہیے۔ اس نے اپنا دماغ لڑایا اور سرداروں کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ میں اس کی طرف ایک قیمتی تحفہ بھیجتی ہوں، اگر تو وہ صرف بادشاہ ہوا تو لالچ میں آ کر یہ قیمتی تحفہ قبول کر لے گا، تب میں اس سے جنگ کروں گی، اور اگر تو اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو وہ اللہ کا نبی ہے اور میں اس کی پیروی کروں گی۔ یہاں ہدہد ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری باتیں بتا دیں۔ ہدہد کی یہ ساری باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں آنے والے تمام راستوں پر سونے کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب عجیب و خلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے اور جواہرات سے مزین کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیش قیمتی تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ ملکہ سبا کا قافلہ بیش قیمتی تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنا عالی شان دربار دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قافلے سے کہا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تم میں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحفے کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے۔
جب ملکہ سبا بلقیس کو اس سارے واقعے کی خبر ہوئی تو وہ سمجھ گئی کہ یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں، چنانچہ اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہو کر آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس چیز کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ تب ہی ایک قوی ہیکل جن حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کے دربار میں حاضر کر سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنا یہ دربار برخاست کریں۔ میں اس کام کو کرنے میں پوری طاقت رکھتا ہوں اور میں امانتدار بھی ہوں۔ ایک اور شخص جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا دربار سے اٹھا اور کہنے لگا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی آنکھیں جھپکیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا اور فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو وہ پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ہی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ ناظرین کرام، کچھ مورخین کے مطابق یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا جس کا نام آصف بن برخیہ بتایا جاتا ہے، جبکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ملکہ سبا کے تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت، سبز زمرد لگے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کرا دی اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ ملکہ بلقیس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو یہ تخت دکھایا اور پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ ملکہ بلقیس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، ہمیں تو پہلے ہی آپ کے سچے نبی ہونے کا علم ہو گیا تھا اور ہم آپ کے فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، ملکہ سبا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کی دیواریں، چھت اور فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس محل کے اندر اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ یہ شیشہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا تھا۔ ملکہ سبا بلقیس کو جب اس محل میں لایا گیا تو زمین کی طرف دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو اوپر کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو کہا کہ کپڑے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو محض شیشے کا ایک فرش ہے۔ یہ سن کر ملکہ سبا بلقیس شرمندہ ہو گئی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو نیچے کر دیا، اور پھر اللہ پاک کو مخاطب کر کر کہنے لگی کہ میں سورج کی عبادت کر کے اپنے اوپر زیادتی کرتی رہی، اور اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ ملکہ سبا بلقیس پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ جس طرح وہ شیشے سے بنے ہوئے فرش کو پانی کے لہریں سمجھنے والا گہرا حوض سمجھ رہی تھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دھمک دیکھ کر اسے خدا سمجھ لیا۔ اسے اپنی اس غلطی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے ملکہ بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اسے وہاں 3 بڑے اور عالیشان محل تعمیر کروا کے دیے۔ ملکہ سبا بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ نمل آیت نمبر 20 تا 35 میں ارشاد فرمایا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ تھا ملکہ سبا بلقیس کے تخت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ جلد ہی ایسی ہی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔